الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یسرنا القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.289 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 289 اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 266۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ایود، واو دال، دال سے روٹ ورڈ ہے، معنی کیا پسند کرتا ہے، would like۔ احدکم، الف ہا دال سے ہے، معنی تم میں سے کوئی، any of you۔ ان، الف نون سے ہے، معنی کہ، that۔ تکونا، کاف واو نون سے ہے، معنی ہو، it be۔ لہو، لام سے ہے، معنی اس کا، فہم۔ جنتن، جیم نون نون سے ہے، معنی ایک باغ، a garden۔ من، میم نون سے ہے، معنی سے، کا، of۔ نخیلن، نون خا لام سے، معنی کھجور، ڈیٹ پامس۔ وعنابن، عین نون با سے ہے، معنی اور انگور، اینڈ گریپ وائنز۔ تجری، جیم روا یا سے ہے، معنی بہتی ہوں، flowing۔ من، میم نون سے، معنی سے، فرام۔ تحتہا، تا ہا تا سے ہے، معنی اس کے نیچے، انڈرنیتھ اٹ۔ انہارو، نون ہا را سے ہے، معنی نہریں، دی ریورز۔ لہو، لام سے ہے، معنی اس کے لیے، فہم۔ فیہا، فا یا سے ہے، معنی اس میں، ان اٹ، دیر ان۔ من، میم نون سے، معنی سے، آف یا وتھ۔ کلی، کاف لام لام سے ہے، معنی ہر قسم کے، all kinds of۔ الثمرات، ثا میم را سے ہے، پھل کی جمع ہے، the fruits۔ واصابہ، صاد واو با سے ہے، معنی اور اس پر آ گیا، and strikes him۔ الکبر، کاف با را سے، معنی بڑھاپا، the old age۔ ولہو، لام سے ہے، معنی اور اس کے، and for him۔ ذریۃ، ذال را سے ہے، معنی بچے، children یا offspring۔ ضعفاء، زاد عین فا سے ہے، معنی بہت کمزور، ناتواں، ویک، فیبل۔ فاصابہ، صاد واو با سے ہے، معنی تب اس پر پڑا، then falls on it اور strikes it۔ اعصار، عین صاد را سے ہے، معنی ایک بگولا، گرد و غبار والی تند و تیز ہوا، آندھی، whirlwind۔ فیہی، فا یا سے ہے، معنی اس میں، in it۔ نارن، نون واو را سے ہے، معنی آگ، فائر۔ فاحترقت، ہا را قاف سے ہے، معنی تو وہ جل گیا، then it that is garden is burnt۔ کذالک، دال لام کاف سے ہے، معنی اسی طرح، thus۔ یبینو، با یا نون سے ہے، معنی واضح کرتا ہے، makes clear۔ اللہ، الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ، اللہ۔ لکم، لام سے ہے، معنی تمہارے لیے، for you۔ الآیاتی، الف یا الف سے ہے، معنی نشانیاں، آیات، سائنس اور ریویلیشنز۔ لعلکم، لام عین لام لام سے ہے، معنی تاکہ تم، so that you may۔ تتفکرون، فا کاف را سے ہے، معنی غور و فکر کرو، پونڈر اور ریفلیکٹ۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ ایود احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی، ان تکون لہ جنۃ، کہ ہو اس کا ایک باغ، من نخیل وعناب، کھجور اور انگوروں کا، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا، اس کے لیے اس میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ الکبر، اور اس پر بڑھاپا آ گیا، ولہ ذریۃ ضعفاء، اور اس کے بچے بہت کمزور ہوں، فاصابہ اعصار، تب اس پر ایک بگولا آ پڑا، فیہ نار فاحترقت، اس میں آگ تھی تو وہ جل گیا۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ، لکم الآیات لعلکم تتفکرون، تمہارے لیے آیات تاکہ تم غور کرو۔
کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں. کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی کہ ہو اس کا ایک باغ کھجور اور انگوروں کا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس پر بڑھاپا آ گیا اور اس کے بچے بہت کمزور ہوں. تب اس پر ایک بگولا آ پڑا، اس میں آگ تھی تو وہ جل گیا، یعنی باغ جل گیا. اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات تاکہ تم غور کرو. فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ Would any one of you like أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ To have a garden for him مِن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ Of date palms and grape vines تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ With rivers flowing underneath it لَهُ فِيهَا For him therein مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ With all kinds of fruits وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ And old age has stricken him وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ And he has feeble offspring. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ Then strikes it a whirlwind. فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ In it is fire which burnt it. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ Thus makes clear Allah. لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ His revelations to you, so that you may reflect. Complete translation دیکھیں. Would any one of you like to have a garden for him of date palms and grape vines, with rivers flowing underneath it, with all kinds of fruits for him therein, and old age has striken him, and he has feeble offspring. Then strikes it a whirlwind, in it is fire which burnt it. Thus makes clear Allah His revelations to you so that you may reflect. تفسیر آیت دیکھیں. اس آیت میں ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر احسان جتا کر نیز ایزار ثانی و دل آزاری کے ذریعے اپنے اس عمل کو برباد کر دیتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتے ہیں جو انفاق کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر ایک وقت کے بعد لوگوں پر اس کا احسان جتا کر، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر، ایذا پہنچا کر اپنی اس نیکی کو برباد کر دیتے ہیں. مثال یہاں اس طرح سے بیان کی گئی ہے. ایک آدمی ایک باغ لگاتا ہے، اس کے اوپر دن و رات محنت کرتا ہے، ڈھیر سارا پیسہ خرچ کرتا ہے. اس کے بعد اسے پھلدار درخت اگاتے ہیں. میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں ان درختوں کے بیچوں بیچ سے بہہ رہی ہوتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپا اس پر آتا ہے. اس کی جسمانی اور ذہنی قوتیں رفتہ رفتہ جواب دینے لگتی ہیں. اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں. وہ مطمئن ہے، سکون سے ہے کہ وہ اس کی زندگی بھر کا ثمر پائے گا. اس کے باغ کے پھلوں کی آمدنی سے اس کی ضعیفی کے دن آرام سے کٹیں گے اور اسے اپنے بال بچوں کے لیے بھی اب مشقت کرنی نہیں پڑے گی. کیا ایسا ضعیف آدمی اپنی ضعیفی میں کبھی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی آتشی بگولا یعنی آگ کا بگولا، کوئی تباہ کن آندھی آئے اور اس کی عمر بھر کی محنت اور کمائی کو جلا کر راکھ کر دے؟ بس یوں ہی ہے ہمارے زندگی بھر کے اعمال کی مثال. قیامت کے دن جب ہم کچھ کما نہیں سکتے اور کوئی دوسرا ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتا، اس روز جب کہ ہم کو ہماری زندگی بھر کے نیک اعمال کی شدید ضرورت ہے، اگر ریاکاری کے بگولے نے ان کو جلا کر راکھ کر دیا تو قیامت کے دن ہماری حسرت، ندامت اور دل سوزی کا کیا عالم ہوگا. یعنی ایسا شخص جو ساری زندگی ایک زمین پر محنت کرتا ہے، اس پر درخت اگاتے ہیں، ہر قسم کے میوے لگتے ہیں، اس کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، بہت ہرا بھرا اور کئی گنا زیادہ میوہ دینے والا وہ باغ ہوتا ہے، اور یہ ضعیفی کا سہارا اس شخص کے لیے بن جاتا ہے. لیکن جب ضعیفی آتی ہے تو ایک آگ کا بگولا اس کو جلا کر خاک کر دیتا ہے. تو یہ مثال ایسے شخص کی ہے جو ساری زندگی نیکی کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، لیکن پھر ان کو احسان جتا کر، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر برباد کر لیتا ہے. اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے. جب وہ حشر کے دن دیکھتا ہے کہ اس کے ساری نیکیاں برباد ہو چکی ہیں، اس ریاکاری سے، اس کے احسان جتلانے سے، اس کے لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے، تو وہ صرف ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، حسرت زدہ رہ جاتا ہے، نادم ہو کر رہ جاتا ہے. اگر ہم اس بھیانک صورتحال سے دوچار نہیں ہونا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ اپنے اعمال کو دکھاوے سے بچائیں، کسی کی دل آزاری سے بچیں، احسان کر کے جتلانے سے بچیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسی بٹر سچویشن حشر کے دن نہ فیس کریں تو ہم کو چاہیے کہ جو صدقات کرتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، انہیں اپنے برے اعمال سے، ضائع ہونے سے بچائیں. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا، اللہ زیادہ جاننے والا ہے. آپ نے ناراض ہو کر فرمایا، تم جانتے ہو یا نہیں؟
اس کا صاف جواب دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، میرے دل میں ایک بات ہے۔ آپ نے فرمایا، بھتیجے کہو اور اپنے نفس کو اتنا حقیر نہ کرو۔ فرمایا، ایک عمل کی مثال دی گئی ہے۔ پوچھا، کون سا عمل؟ کہا، ایک مالدار شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کام کرتا ہے، پھر شیطان اسے بہکاتا ہے اور وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو کھو دیتا ہے۔ بس یہ روایت اس آیت کی پوری تفسیر ہے۔ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے ابتداً اچھے عمل کیے، پھر اس کے بعد اس کی حالت بدل گئی اور برائیوں میں پھنس گیا اور پہلے کی نیکیوں کا ذخیرہ برباد کر دیا، اور آخری وقت جب کہ نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، یہ خیال ہاتھ رہ گیا کہ جس طرح ایک شخص ہے جس نے باغ لگایا، پھل اتارتا ہو، لیکن جب بڑھاپے کے زمانے کو پہنچا، چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ کسی کام کاج کے قابل بھی نہیں رہا، اب مدار زندگی صرف وہ ایک باغ ہے۔ اتفاقاً آندھی چلی، پھر برائیوں پر اتر آیا اور خاتمہ اچھا نہ ہوا، تو جب ان نیکیوں کے بدلے کا وقت آیا تو خالی ہاتھ رہ گیا۔ کافر شخص بھی جب اللہ کے ہاں جاتا ہے تو وہاں کچھ کرنے کی طاقت نہیں، جس طرح اس بوڑھے کو، اور جو کیا ہے وہ کفر کی آگ والی آندھی نے برباد کر دیا، اب پیچھے سے کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جس طرح اس بوڑھے کی کمسن اولاد اسے کوئی کام نہیں دے سکتی۔ مستدرج حاکم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی، اے اللہ، اپنی روزی کو سب سے زیادہ مجھے اس وقت عنایت فرما جب میری عمر بڑی ہو جائے اور ختم ہونے کو آئے۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات تاکہ تم غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے یہ مثالیں بیان فرما دی، تم بھی غور و فکر، تدبر و تفکر کرو، سوچو، سمجھو اور عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ جیسے فرمایا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بیان فرما دیا، انہیں علماء ہی خوب سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو مثال ہے، اور اس آیت سے پہلے کی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ دراصل یہ مثالیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے، لیکن ان کو سمجھنے کا کام وہی کرتے ہیں جو حق کا علم رکھتے ہیں۔ اہم نکات دیکھیں اس آیت کی تفسیر اور پچھلی آیتوں کی تفاسیر کی سمری۔ ان آیت یعنی سورہ بقرہ آیت 261 سے 266 تک اگر ہم غور کریں تو دو مختلف نظریات کے مختلف نتائج کی تقابلی وضاحت ہو رہی ہے، یعنی کس قسم کے اعمال کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک طرف ایسا نفع بخش عمل ہے جس کی پیداواری طاقت 700% ہے، جیسا سورہ بقرہ کے آیت 261 میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جیسے ایک دانہ کے اگائے 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، یعنی یہ اس شخص کا اجر ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، نہ کہ احسان جتانے کے لیے۔ دوسری طرف ایک ابتر عمل ہے جو اس چٹان کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو، جو زوردار میں سے صاف ہو جائے، اس کی پیداواری صلاحیت 1% بھی نہیں ہے۔ یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مثال بیان کرتے ہیں جو انفاق تو کرتا ہے، جو خرچ تو کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے اور احسان جتا کر اپنی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر کہ اس پر کچھ مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کا مے برسا، پھر اسی کو بالکل صاف کر دیا۔ ایک طرف سطح مرتفع پر واقع وہ باغ ہے جو اچھی یا تھوڑی بارش دونوں حالتوں میں اچھی فصل کا ضامن ہے، یعنی ایسی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس شخص کے لیے جو اچھی نیت سے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتا ہے کہ وہ ایک باغ کی مثل ہے جو بلندی پر ہو، جو نرم زمین رکھتا ہو، جس پر زوردار بارش ہو اور وہ کئی گنا میوہ اگاتا ہو۔ اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو صرف شبنم ہی اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 265 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس شخص کی مثال ایسی ہے جس طرح بلند زمین پر ایک باغ ہو، اس پر زور کا مے برسا تو باغ اپنا پھل دوگنا لایا، اور اگر اس پر مے نہ برسا تو شبنم ہی کافی ہے۔ دوسری طرف وہ باغ ہے جس کا مستقبل نہایت تاریک ہے اور جس پر صرف شدہ عمر بھر کی محنت کو ایک لمحے کی تند و تیز آندھی اور آگ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یعنی موجودہ آیت جس میں اس شخص کی مثال بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو انفاق تو کرتا ہے، خرچ تو کرتا ہے، لیکن آگے چل کر لوگوں پر احسان جتلاتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، انہیں ایذا دیتا ہے، ان کی دل آزاری کرتا ہے، تو ایسے شخص کی محنت اکارت جائے گی، وہ باغ جل جائے گا۔
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، اس پر بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کی اولاد ضعیف ہو، تب اس باغ پر ایک بگولا آ پڑا جس میں آگ تھی جس سے وہ باغ جل گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔